اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں اگر آپ رکشہ دیکھیں، جسے ہم ٹرائی موٹر سائیکل بھی کہتے ہیں، اور یہ خواب میں نظر آنا بہت ساری باتوں کی جہاں دلیل ہے، وہاں ایک نیومیرکلی علم جفر سے اس بات کی دلیل ہے کہ 1، 2 اور 3 کا ہندسہ جس نے بھی خواب میں رکشہ دیکھا ہے اس کے لیے بہت اہم ہے۔ دیکھیے، میں آپ سے اکثر عرض کرتا ہوں کہ خواب کی تعبیر انٹرپریٹ کرنے کے لیے، اس کو تعویل کرنے کے لیے آپ کو بیسک قرآن کی ہسٹری کی، اسلامک ہسٹری کی، اسپریچویلٹی کی، آل رسول، اہل بیت سے محبت کے ساتھ آپ کو نیومرولوجکس بھی پتہ ہونی چاہیے، یعنی علم جفر کا بھی اگر مکمل عبور حاصل نہ ہو تو کم از کم بیسک علم الاعداد کا علم حاصل ہونا چاہیے۔ آپ سے کسی نے خواب کی تعبیر پوچھی، اب اس میں رکشہ آ گیا اور آپ نے خواب کو ایسے ہی تعویل کر دیا، تو آپ تو خواب پوچھنے والے کو نہ صرف گمراہ کر دیں گے بلکہ آپ نے اس کے قیمتی خواب کی تعبیر کو ضائع کر دیا۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا ہے، اہل عقل کو، اہل دانش کو اپنا خواب سناؤ۔ اگر آپ ان کو نہیں، کوئی آپ کے قریب ہے، تو آپ بہتر ہے خواب کسی کو نہ سنائیں جب تک کہ آپ کو اس کا ایلیجبل انسان دستیاب نہ ہو۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، لوگ آ کر پوچھتے ہیں، میں کئی کے خواب ڈائریکٹ بلنٹلی تعبیر بیان کر بھی دیتا ہوں، لیکن کئی لوگوں کے خواب انٹیمیٹ تعبیر رکھتے ہیں، کئی لوگوں کے خواب ان کے پردے کی تعبیر رکھتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا میں پبلکلی ان کی تعبیر شیئر کروں، تو میں ان سے کہتا ہوں ای میل کریں۔ اب ای میل کریں تو میں ان سے کہہ دیتا ہوں فاتحہ کر دیں، نیاز کر دیں یا ہدیہ کر دیں، میں آپ کے خواب کی تعبیر کر دوں گا۔ وہ میری فیس تھوڑی ہے، اپنی فیس مجھے چارج کرنی ہو تو میں منہ سے بول کے 30 ایئرز میں نہیں کرتا کیا؟ لوگوں کو سمجھا کر میں تھک تو نہیں گیا ہوں، لیکن لوگ معصوم ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی کچھ، کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دفعہ لائک کا بٹن بھی دبا دیجیے۔ بہرحال تو نیومرولوجی کا، لاجکس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ خواب میں کچھ چیزیں اعداد کی صورت میں فال کرتی ہیں، اور جب وہ اعداد کی صورت میں فال کرتی ہیں اور اگر تعبیر دینے والوں کو اس کی نالج نہیں ہے تو خواہ وہ کتنا ہی بڑا نقصان بتا رہا ہو، وہ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر پائے گا۔ اب فار ایگزامپل اگر آپ نے رکشہ دیکھا ہے تو سب سے پہلے تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ رکشے کے 3 پہیے ہوتے ہیں۔ خواب نیکسٹ 3 منتھس کے اندر وقوع پذیر ہونے جائے گا، اور یہ 3 منتھس کے اندر ہی اس کا آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا۔ اب آپ آئیں گے خواب کے اوپر۔ اب خواب میں آپ نے رکشے میں کیا دیکھا ہے؟ حادثہ دیکھا ہے تو 3 منتھس کے اندر ہے۔ اگر آپ نے رکشے میں انجان جگہ کا سفر کیا ہے تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 3 منتھس کے اندر آپ کا کہیں ٹریول آ رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو ٹریول آپشن آئے 3 منتھس کے اندر تو آپ فوراً اس کو اختیار کریں، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے رکشے میں سواری کی ہے اور موسم بہت اچھا ہے اور ہوا تیز چل رہی ہے، خصوصاً اگر بارش ہو رہی ہے، تو آپ اس سفر کو لازمی اختیار کریں، کہ خواب کہتا ہے کہ 3 منتھس میں آنے والا یہ خواب تمہیں زمین سے آسمان کی بلندیوں پر لے جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ رکشے میں سفر کر رہے ہیں اور رکشے کی ساؤنڈ بہت زیادہ ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے آنے والے 3 منتھس تمہارے لیے کافی رف ہوں گے، اور تم نے اگر ثابت قدمی سے اور تحمل مزاجی کا ثبوت دیا تو یہ 3 منتھس گزر جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ خواب میں ایک سے زیادہ رکشہ دیکھ لیں تو کوشش کریں کہ کیلکولیٹ کریں، ذہن پہ زور ڈال کر کتنے رکشے تھے، کیونکہ اس سے آپ ایگزیکٹ منتھس کیلکولیٹ کر سکیں گے۔ اگر آپ نے 3 رکشے دیکھ لیے تو بہت آسانی سے اس کا مطلب ہے کہ یہ 9 مہینے کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ بہنوں کو خواب پڑا تھا کہ انہوں نے 3 رکشے دیکھے تھے اور وہ اس رکشے میں سوار تھیں، اور وہ پوچھ رہی تھیں کہ رکشے میں تو میں جا رہی ہوں، میرے پیچھے 2 رکشے کیسے آ رہے ہیں؟ اور وہ 2 رکشے خالی تھے۔ میں نے کہا جس رکشے میں آپ سوار ہیں اس میں اور کون تھا؟ کہنے لگی میرے شوہر۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی شادی کب ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ریسنٹلی، ابھی 1.25 مہینہ ہوا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ مبارک ہو، یہ آنے والے 9 منتھس آف گیسٹیشنل ہیں، آپ کو پریگننسی ہوگی۔ اور غازی کی جوتیوں کے صدقے ان کا ودن 2 ویکس ہی حمل ٹھہرا،
اور 9 months کے بعد وہ مٹھائی لے کر دربار آئی تھی. سو نیومیرکلی آپ کو اس کی لاجک ہونا بہت ضروری ہے. جیسا کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ خواب میں کوئی چیز بے معنی نہیں ہوتی. بے معنی تو ہم لوگ ہیں. جب ہمیں نالج نہیں ہوتی تو ہم قیمتی سے قیمتی چیز ضائع کر دیتے ہیں، چاہے وہ خواب یا موقع یا زندگی کا کوئی سنہری لمحہ ہی کیوں نہ ہو. کہ اللہ پاک ظہور امام زمانہ بخش دے بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ غادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی. تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس. ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10 15 20 منٹ لگتے ہیں. باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں. لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے. اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں، ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں. ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے. عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی، میرا نام نگدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں. اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں. اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں. خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے. اور بھائی جان اور ہم سب علماء غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں. یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے. ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا. آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں. 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا، زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا. سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا. غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے.